بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، طبیعت مکمل طور پر بحال نہ ہو سکی، ٹھیک نہ ہو سکی، اور چیسٹ انفیکشن جس کو کم و بیش آج ایک ماہ سے زیادہ عرصہ، ایک ماہ تو ہو ہی گیا، وہ باوجود مختلف علاج و معالجہ کے اور مختلف صحیح اور کوشش کے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اور تبلیغات کے ضمن ہمارا حساب مچھلی اور پانی والا ہے۔ ہم نے زندگی جتنی بھی باقی ماندہ زندگی ہے اس کو وقف کیا ہوا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کتنی ہے، تبلیغات کے لیے۔ اس لیے اب مزید رہا نہیں جا رہا تھا، تو اس وجہ سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے انشاءاللہ وعدہ کیا کہ جلد ہم باقاعدہ سلسلے لے کے حاضر ہوں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب کے منع کرنے کے باوجود چونکہ انہوں نے اس طرح کا کوئی کام جس میں بولا زیادہ جائے، زور زیادہ لگے، گلا خشک ہو، ابھی بھی ان کی پھر ایک سجیشن تھی کہ اگر آپ نے نہیں باز آنا تو پھر آپ اسٹریپسیل یا ہوسٹ اس طرح کی کوئی گولی جو ہے اس کو منہ میں رکھ کے بولتے جائیں تاکہ گلا خشک نہ ہو یا زور زیادہ آپ کو فیل نہ ہو۔ تو الغرض یہ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا بندہ حقیر کو، چونکہ دوائی سے زیادہ دعا کام کرتی ہے۔ انفیکشن ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی اور معاملہ جو ہے وہ صحیح ہونے کی طرف جانے کی بجائے پھر ریورس ہو جاتا ہے۔ یعنی 2-4 دن کے لیے اگر ایسا لگتا ہے کہ معاملہ صحیح ہو گیا، صحت ٹھیک ہو گئی ہے، تو پھر اگلے دن کو ایسا خدا نخواستہ وہ جھٹکا سا آتا ہے کہ جس سے پھر پیچھے کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے۔ بہرکیف آج کی ویڈیو جو ہم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اوائل ویڈیو میں آپ نے کلپ ایک ذاکر کا سماعت فرمایا ہوگا، دیکھا ہوگا، جس میں وہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ پاکستان میں بین الحرمین یعنی 2 حرموں کے درمیان جو جگہ ہے کربلا معلیٰ میں، یعنی روضہ مبارک امام علی مقام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اور روضہ مبارک جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے درمیان جو وہ جگہ ہے جو بین الحرمین کے نام سے مشہور ہے، اس کی شبیہ یا اس جیسا مزارات اور وہ جگہ پاکستان میں بنانا چاہ رہا ہے، اور کم و بیش اس پہ 4 ارب کا خطیر خرچہ جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ اور اب اس اپنے پروجیکٹ جو نئی خرافات آپ کہہ لیں جس کو وہ لانچ کرنا چاہ رہا ہے، جس کا اس نے اعلان کیا، اب اس کی مد میں وہ دنیا جہاں سے مومنین کی جیبوں سے چندے بٹورے گا اور پاکستان میں ایک نئی بدعت اور خرافات کو جنم دے گا۔ وہ کہ پاکستان میں اس طرح کی بہت سی بدعات جو ہیں وہ جا بجا موجود ہیں، ہندوستان اور پاکستان کا کلچر ہی ایسا ہے۔ یہاں پہ جو شیعت ہے وہ خرافاتی شیعت، رسوماتی شیعت یا ملنگیت ہے، شیعت تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ تھم نیل میں جتنے بھی قائدین محترم کی آپ نے تصاویر دیکھی ہم نے لگائی ہوئی ہیں، جن میں ساجد علی نقوی صاحب قائد ملت جی، اور ناصر ملت ناصر عباس صاحب، اور شبیر میسمی صاحب، اور جناب سید جواد نقوی صاحب کی تصویر ہم نے صرف اس لیے لگائی ہے کہ جواد نقوی صاحب کو مختلف عنوانات پر اس طرح کی بدعات کے اوپر بولتا ہم نے دیکھا ہے، اور ان سے التماس یہ ہے کہ اس قسم کی بدعات کے اوپر اسپیسیفک صرف اس ایک بندے کے رد پہ یا اس کے ایک اعلان کے اوپر نہیں، ہم نے بھی جو آج ویڈیو بنائی ہے وہ موضوع ضرور اس میں شامل ہو گیا اس ذاکر والا، لیکن ہم کلی طور پہ اس کا رد پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ شیعت میں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ شیعت نہیں ہے، شیعت میں یہ عنوانات نہیں ہے۔ لیکن شیعت کا ایک مسلمہ اصول ہے جو اصول کافی میں لکھا ہوا ہے بازبان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سرکار، جس کو قبلہ آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب ڈکو صاحب نے اپنی تحریر اور تقریر میں بہت زیادہ استعمال کیا ہے اس قول مبارک کو۔ اور وہ قول کیا ہے کہ جو چیز ہم آل محمد کے گھر سے نہ نکلے، یعنی جس چیز کی تصدیق، وہ چیز وظیفہ ہو، وہ چیز کوئی رسم ہو، وہ چیز کوئی تسبیح ہو، کوئی دعا ہو، کوئی عمل ہو، کوئی بھی ایسی چیز کہ جو آل محمد علیہ السلام کے گھر سے نہ نکلے، یعنی جس کی تصدیق آل محمد اہل بیت علیہ السلام نہ کریں، وہ باطل ہے۔ یہ شیعت کا ایک مسلمہ اصول ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ شیعت میں، اوائل شیعت میں، کربلا کے فوراً بعد سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے بعد سے 11ویں امام تک، بلکہ 12ویں امام کی غیبت کبریٰ تک جو چیزیں آپ کو کبھی عزاداری کے نام پہ نظر ہی نہ آئے،
ان کو آج عنوان شیعت، معیار شیعت، پہچان شیعت بنا دیا گیا۔ اور سونے پہ سہاگا والی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ان بدعات اور خرافات کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہمارے یہ قائدین جو مختلف عنوانات سے، کوئی قائد ملت ہے، کوئی ناصر ملت ہے، کوئی محسن ملت ہے، کوئی افتخار ملت ہے، کوئی سرمایہ ملت ہے، پتہ نہیں کتنے عنوانات انہوں نے اپنے آپ کو دیے ہوئے، یعنی نام ان کا اتنا سا ہوتا ہے، اصل نام ان کے شناختی کارڈوں پہ پڑے تو اتنا سا نام ہوگا، 2 حرفی نام ہوگا، لیکن آگے پیچھے ہلکا بات یا فلانا ٹنگنا، او بھائی کس چیز کے آپ قائد اور سرمایہ اور افتخار اور ناصر ملت ہو، بتاؤ تو صحیح۔ یعنی شیعت کو آپ گزشتہ 40-50 سالوں سے اندھے کنویں میں جاتے دیکھ رہے ہیں، اور وہ اندھا کنواں کیا ہے؟ بدعات و خرافات کا۔ یعنی شیعت میں ہر سال عزاداری کے نام پہ آپ نئے ٹچ کا اضافہ دیکھ رہے ہیں، نئی بدعت کا اضافہ دیکھ رہے ہیں، آپ خاموش، آپ کی جرت ہی نہیں پڑتی کہ آپ ان بدعات کے اوپر کوئی زبان کھولو۔ شرک اور غلو اور کفر ممبر سے زیادہ بھی کوئی بیان کر جائے، یعنی اس سے بڑا شرک اور غلو اور کفر کیا ہوگا کہ ایک بدبخت، ایک ملعون ذاکر نے، کراچی کا تھا شاید، سلیم اس کا نام تھا، سلیم عباس ہے اس طرح، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جناب معاذ اللہ علی کو اللہ کا بھی خالق سمجھتے ہیں۔ قائد ملت چپ، ناصر ملت چپ، اور ہمارے ہمسائیگی میں بیٹھے ایک بزرگ شخصیت جن کا میں دل سے احترام کا قائل ہوں، جناب اور رسول کافی کی طرف جائیں یا دیگر روایات کی طرف جائیں، نہج البلاغہ میں عالم کی پہچان پڑھیں جو مولا علی نے بتائی ہے، تو پھر اس اینک کو لگا کے جب ان کو دیکھیں تو مجھے کوئی عالم ان میں نظر ہی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، امامے سے جالی ہے، شانوں پہ ابائیں سے جالی، اس سے کوئی عالم تھوڑی بن جاتا ہے، امی نجفی کے لانے سے کوئی عالم تھوڑی بن جاتا ہے، عربی صرف اور نحو پڑھنے سے کوئی عالم تھوڑی بن جاتا ہے۔ یہ تو معیار آپ نے کر لیے نا زمانے کے ساتھ ساتھ۔ ائمہ کا جو معیار ہے، قرآن کا جو معیار ہے، وہ واضح ہے کہ عالم وہ ہے جتنا جانتا ہے اس کو نشر و اشاعت کرتا ہے، جتنا جانتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اور سب سے بڑی عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب بدعات اور خرافات کا اظہار دیکھتا ہے تو اٹھتا ہے اور اپنے علم کا اظہار کرتا ہے، اس کا رد کرتا ہے، چاہے اس میں اس کی جان چلی جائے، جان خطرے میں پڑ جائے۔ لیکن عالم کا کام نہیں ہے کہ وہ جناب گوشہ نشین ہو کے مدرسوں کے دفتروں میں، ڈرائنگ روموں میں اے سی لگا کے بیٹھ جائے اور جناب اپنی جیب پہ صرف اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرے کہ جناب میرا خمس آ رہا ہے، چندہ آ رہا ہے، مجھے کمیشن مل رہا ہے خمس میں سے، اللہ اللہ تے خیر سنا۔ اب مجھے یہ بتائیں، آج 4-5 دن سے سوشل میڈیا پہ اس ذاکر کا یہ کلپ جو ہے وائرل ہو رہا ہے، جی لوگ مذمت بھی اپنے تئیں کر رہے ہیں، لیکن ان ملتوں والی سرکاروں میں سے کس کو آپ نے دیکھا ہے کہ کس نے اسپیشل آ کے کچھ صحیح اور کوشش، کچھ زحمت کی ہو، وہ خمس چندہ زکوٰۃ حلال کی ہو کہ ہم آگے اس کا رد پیش کریں، اور لوگوں کو صرف اس ذاکر کا رد نہیں، اس کے اعلان کا رد نہیں، ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ جناب شیعت میں یہ جعلی مزارات قائم کرنا، مزارات کے نام پر جگہ جگہ شبیہ بنانا، ان کو مقدس جگہ بنا کے ساری عمر کا اپنے آنے والی نسلوں کی روزی روٹی کا انتظام کرنا، یہ بدعت ہے، خرافات ہے، اس کا شیعت سے تعلق واسطہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن نہیں، اس میں بھی جب بازی لے گیا کوئی تو کون، وہ 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں جو انہوں نے اصلاح الرسوم کتاب لکھی اس بدعت کا، اس میں بھی انہوں نے اسی وقت اس دور میں بھی اظہار کیا اور مذمت کی، جو انشاءاللہ کچھ حصہ آپ کی خدمت میں آج پڑھ کے ہم سنائیں گے ان نوجوانوں کے لیے جو اصلاح الرسوم جنہوں نے نہیں پڑھی ہوئی یا جنہوں نے زحمت نہیں کی یا جن تک پہنچی نہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان میں کہیں حسن اللہ یاری نامی خطرہ فتنہ وہ پاکستان میں تیزی سے وائرس سرایت کر رہا ہے کہ جو لوگوں کو بالکل اس چیز کی طرف لے جا رہا ہے کہ جو شیعت سے بالکل باہر کر دیتی ہے۔ یعنی شیعت میں، ہادیان شیعت، رہبران شیعت میں سے کسی ایک کا بھی یہ موقف نہیں رہا کہ حضرات شیخین جو ہیں بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کفر کی طرف پلٹ گئے تھے یا وہ کافر تھے، یا ان کی تکفیر کسی ایک امام نے نہیں کی، کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی کسی امام نے جناب شیخین کی تکفیر نہیں کی، چونکہ اگر جناب شیخین کفر کی طرف چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، ان سے جو اختلافات ہیں ہم نے معتد بار کا کہ ان اختلافات کو ختم کر لیں تو پھر تو شیعہ سنی فرق ختم ہو جائے گا۔ اختلافات ہے، صدق کے اوپر اختلاف ہے، امامت و خلافت کے اوپر اختلاف ہے، دیگر موضوعات کے اوپر اختلاف ہے، سب کچھ ہے، لیکن اختلاف کو اتنی ہوا دینا، اتنا بڑھا دینا کہ کسی کے بزرگان کو صاف کہنا کہ ان کا ایمان ہی ثابت نہیں، تو پھر اس میں مولا علی کی خاموشی کو تم ثابت کر دو، کیونکہ ہمیں تو بچپن سے جو پڑھنے کو ملا، سننے کو ملا، وہ مولا علی کی خاموشی کی ون اینڈ اونلی ایک ہی وجہ میں اسلام کا شرازہ نہ بکھر جائے، امت کی وحدت میں رکھنا نہ پڑ جائے، اسلام کا پودا جو نیا نیا پھل پھول رہا ہے یہ دناور درخت بننے سے پہلے خدا نخواستہ اس کا ملیا میٹ نہ ہو جائے۔ تو جب ہادیان اسلام یعنی امارت اسلامیہ پر بیٹھنے والی شخصیات کفر کی طرف پلٹ گئیں، پھر کس چیز کی خاموشی جناب امیر المومنین کی؟ پھر آپ لوگ بتا دیجئے، پھر قرآن کو برملا ناقص کہتا ہے،
اور آپ لوگ جو قرآن و اہل بیت کے برائے نام دائی بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، یہ جتنے بھی میں نے جن قائدین کی تصویر لگائی ہے، ایک کا مجھے کلپ ضرور ان باکس کیجیے گا جس نے حسن اللہ یاری کی اور کسی بات پہ نہیں، قرآن کو ناقص کرنے والی بات کا رد کیا اور نہیں. کیوں؟ کیونکہ اکثریت جو ان کو چندے خمس دیتی ہے وہ حسن اللہ یاری کی فین ہے. یہ آ کے اس کے اوپر برملا فتویٰ لگائیں گے، اچھا جی ہم فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے. اور بھائی آپ کو کسی شریعت نے کہا ہے، مجھے وہ شریعت کا وہ چیپٹر نمبر سبق نمبر بتائیں جس میں کہا گیا ہو کہ برائی کو یا قرآن کی توہین کرنے والے کی مذمت کرنے کے لیے ایک مفتی یا مجتہد ہونا ضروری ہے. عالم کس چیز کے ہو تم؟ اسی قرآن و اہل بیت کا تو کھاتے ہو اور کھا رہے ہو صدیوں سے. اور جب ثقل اکبر کے اوپر وقت آیا کہ ایک ملعون امریکہ میں بیٹھ کے اس کو ناقص کہہ رہا ہے، شیعت کو بدنام کر رہا ہے، تم لوگ مذمت نہیں کرواتے، جی ہمیں اس سے لینا دینا ہی کچھ نہیں. تو پھر شیعت سے تمہارا لینا دینا کیا ہے؟ پھر یہ کس چیز کے دھوکے ہیں؟ محترم ناظرین و سامعین، عزاداری میں گریہ و زاری، ذکر امام علی مقام کا اہتمام کرنا اور امام علی مقام اور دیگر شہدائے کربلا کی مظلومانہ شہادت کا احوال سن کر گریہ کرنا، یوم عاشور والے دن یا ایام عزا والے دن سوگوار یا حالت غم میں رہنا، مغموم رہنا، اس سے بڑھ کے عزاداری کے عنوان سے کچھ بھی آپ کو سنت سید سجاد یا دیگر ائمہ کی سیرت سے ثابت نہیں ہو سکتا. یہ میرا چیلنج ہے. کسی ایک مولوی کو کہیں کہ بات پھر بڑی دور چلی جاتی ہے، کما زنی، زنجیر زنی، کوئلوں پہ چڑھنا، جعلی مزارات بنانا، یہ تو دور کی بات ہے. شبیہ ذوالجناح کا جناب ایک مقدس، جس طرح مقدس گائے ہندوؤں نے وہ کی ہوئی ہے، ہم نے شبیہ ذوالجناح کو وہ روپ دے دیا، وہ درجہ دے دیا. یہ تو بڑی دور کے عنوانات ہیں. کسی ایک امامہ پوش کو کہیں کہ سید سجاد سے لے کے امام آخر الزمان تک کسی ایک امام سے سینہ زنی ثابت کر دیں، مجھے نہیں کر سکتے ثابت. ٹھیک ہے، علماء کہتے ہیں جی مباح ہے، فلاں ہے، وہ ایک الگ وہ موضوع بحث ہے. ہم اس پہ نہیں جاتے کہ جناب ہم سینہ زنی کرنے والوں پہ کوئی فتویٰ لگا رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ثابت کرنے کی بات آئے گی تو آپ تو یہ سینہ زنی ثابت نہیں کر سکتے. یہ شبیہات کی آڑ میں جناب شرک جو ہو رہا ہے، یعنی جلوسوں میں آپ جائیں، جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام، ہماری جانیں، ہماری آل اولاد آپ کے قدموں پہ قربان، ان کے علم مبارک سے خواتین دوپٹے باندھ کے منتے. بھائی یہ کس نے آپ کو سکھا دیا؟ شبیہ تابوت کے اوپر دھاگے باندھے جا رہے ہیں، ان کو چوما جا رہا ہے بالکل اصل اس کی طرح، مقدسات کی طرح. یعنی مجھے یہ بتائیے کہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر پوجنے میں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو بنا کے ان کو ان سے براہ راست منتیں مانگنے میں فرق کیا رہے گا؟ آپ خود بتائیے. اس کے اوپر کس نے بات کرنی ہے؟ پاکستان میں جو شیعت پہ خرافات اور بدعات کے گہرے سائے گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، کون آئے گا جو اٹھ کے؟ کیونکہ ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ ہم تو عالم دین اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور نہ ہم اچھے طالب علم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ہماری ویورشپ اتنی ہے کہ کوئی بات اثر رکھ سکے. ہم تو اپنا ایک فریضہ سر انجام دے رہے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کے آگے، قرآن کے آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، اپنے ہادیان، اپنے ائمہ کے آگے الحمدللہ سرخرو ہو کے جائیں. کہ کسی نے ماننا نہیں ماننا، 400 بندوں نے آواز سنی یا 4 لاکھ نے سنی یا 4000 نے یا کسی نے بھی نہیں سنی، ہم جو جانتے تھے ہم نے اس کا اظہار کیا، ہم نے بیان کیا، ہم نے اپنے آپ کے اوپر مقصریت کے ٹھپے لگوائے، ابن تیمیہ کے ٹھپے لگوائے، لیکن الحمدللہ حق بیان کرنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹے. تو ہم تو صرف اس ایک وجہ سے خوشنودی خدا کے لیے اور یہ کہ نامہ اعمال میں چلیں اور کچھ نہیں، تو یہ چیزیں کچھ ہوں گی جو قیامت والے دن ہم پیش کر سکیں گے. صرف اس عنوان سے ہم حاضر ہو جاتے ہیں. لیکن آپ جن کو سالوں سال سے جن کے پیٹ کی آگ بھر رہے ہیں، جن کے بچوں کے خرچے آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں، جن کو حج اور زیارت آپ لوگ کرواتے ہیں، جن کو یورپ کے ٹور اور 2 ماہ 3 ماہ کی مہمان نوازیاں کرتے ہیں، جن کو ڈرائیوروں تک کے آپ ناز و نخرے اٹھاتے ہیں، آپ پہ بھی سوال، گریبان آپ کا بھی پکڑا جانا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، گریبان آپ کا بھی پکڑا جانا ہے. جاہل یہ کہہ کے بری الذمہ نہیں ہو سکتا جی میں تو عالم نہیں تھا، میں تو جانتا نہیں تھا، میں تو ایک عالم سمجھ کے اس کی خدمت کر رہا تھا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو عقل دی ہے نا، جس کو نہیں دی، جو بیچارے مجہول ہوتے ہیں، مجنو ہوتے ہیں، یا مطلب ذہنی طور پہ بیچارے مریض ہوتے ہیں، ان کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہے، چونکہ صاحب عقل کے مطابق ہے. جن کو عقل ملی ہوئی ہے ان سے سوال ہوگا، ان سے سوال ہوگا کہ تیرے تک میرا قرآن نہیں پہنچا، تو نے نہیں پڑھا، تو وہ اس میں کس کا قصور ہے؟ تیرے تک ائمہ طہار کی سیرت نہیں پہنچی، نہیں پڑھی، تم نے صرف سنی سنائی شیعت، رٹی رٹائی شیعت، رسوماتی شیعت پہ اکتفا کیا، تو کس کا قصور ہے؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے. اور آپ پاکستان سے باہر نکل جائیں، پاکستان سے باہر کون سی آپ کو خالص شیعت مل جائے گی؟ آپ ایران عراق میں چلے جائیں، جتنی بدعات کا، یہ ساری بدعات کا ظہور وہیں سے آہستہ آہستہ ہوا، یہ وہاں سے یہاں تک پہنچی ہیں. ابھی تو کچھ چیزیں شکر کریں کہ پاکستان، ہندوستان ان سے بچا ہوا ہے. جیسے تمثیل کرتے ہیں واقعہ کربلا میں، کچھ بیبیوں کو مقدس بیبیاں بنا دیتے ہیں، کچھ کو سادات کے گھرانے کے مرد حضرات بنا دیتے ہیں، اور کچھ کو شمر اور لعین اور پتہ نہیں کیا کیا. وہ تمثیلیں جو ہیں وہ شروع نہیں ہوئیں. حارث شیر کو کربلا میں امام کے روزے کے باہر جناب اس کو وہ لے جایا جا رہا ہے،
اور عراق میں کم مجتہد بیٹھے ہیں، کسی ایک مجتہد کا فتویٰ دکھا دیں کیسا کرنا فعل رحم ہے، بلکہ جواز پیش کریں گے۔ اگر فلانے کی نیت یہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، بنا بر فلاں بنا بر احتیاط جائز ہے، کوئی اشکال نہیں، فلانا نہیں۔ اللہ جانے کہ جو چیزیں محمد و آل محمد علیہ السلام نے جائز قرار نہیں دیں، یہ مجتہدین، کچھ مجتہدین اس کو جائز، یعنی آپ خونی ماتم دیکھ لیں، اور جس کی کوئی مثال، میں نے کہا سینہ زنی کی مثال تم پیش نہیں کر سکتے، خونی ماتم تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی اشکال نہیں۔ میں کہتا ہوں مارو کما، وہ ایک مجتہد صاحب، میں کہتا ہوں مارو کما، میں کہتا ہوں مارو زنجیر۔ اللہ جانے کہ یہ کیسے اتنے نڈر ہو جاتے ہیں، ان کو خوف خدا بھی نہیں آتا کہ بھائی قیامت میں ہم سے پوچھ لیا گیا کہ یہ تو نے کہاں سے فتویٰ دیا تھا کہ میں کہتا ہوں مارو کما، تو میں کہاں سے ثابت کروں گا؟ اتنے نڈر ہو چکے ہیں، اتنے بے باک ہو چکے ہیں، ان کی روحیں کیوں نہیں کام جاتی؟ تو آج ہماری اس گفتگو تھوڑی لمبی ہو گئی، مقصد صرف یہ ہے کہ مزارات کی شبیہات بنانے کے دو نقصان ہیں۔ ایک تو اصل اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، یعنی جس نے ساری عمر کچھ صحیح اور کوشش کر کے حکم امام کے مطابق کوشش کرو زندگی میں ایک دفعہ ہمارے جد کی زیارت کو ضرور جاؤ جی، جب وہ دیکھے گا کہ یار میرا جو کام 1.5 2 2.5 3 لاکھ روپے میں ہونا ہے، پاکستان میں اس کی ایک شبیہ وہ بین الحرمین کی بن گئی ہے، میں وہاں سے ہو جاتا ہوں، وہی کام میرا 20 30 یا 10 ہزار میں ہو جانا ہے۔ جیسے یہ مشی والی صورتحال شروع ہوئی ہے، اب یہاں پہ مشیاں علاقوں میں شروع ہو گئی جگہ جگہ، یعنی وہ کربلا کی ایک مشی کا اس کو شروع کرنے کا جو ان کا مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا، وہ آپ نے یہ ادھر ڈال لی، گلی گلی محلے محلے مشیاں ہو رہی ہیں۔ تو اسی طرح ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ زائرین امام کی تعداد دن بدن کم ہوتی جائے گی۔ لوگ اب جیسے انڈیا میں حسینی ٹیکری شریف ہے، اب جو لوگ جن کے پاس کوئی آپشن نہ ہو وہ تو صحیح اور کوشش کرتے ہیں، کچھ سیونگز کرتے ہیں، کچھ محنت زیادہ کرتے ہیں، کچھ جوڑتے ہیں کہ ہم زندگی میں ایک دفعہ ضرور امام کے روضہ مبارک کی زیارت کر کے آئے، کربلا کی زیارت کر کے آئے۔ جن کے پاس آپشن آ جاتی ہے، انڈیا میں حسینی ٹیکری شریف ہے، اتنے لوگ انڈیا سے سالانہ زیارات پہ نہیں جاتے جتنے حسینی ٹیکری شریف محرم میں جاتے ہیں۔ ایک تو یہ نقصان، دوسرا یہ بدعت اس لیے بن جاتی ہے کہ سید سجاد جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پورا گھرانہ اپنا ذبح ہوتا دیکھا، انوار اوان و انصار ذبح ہوتے دیکھے، بھائی ذبح ہوتے دیکھے، ان کے پاس یہ آپشن نہیں تھی کہ جب وہ مدینہ واپس آئے ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی شبیہ بنا لیتے اپنے بابا کے مزار کی، بین الحرمین وہ بھی بنا لیتے۔ کیوں نہیں بنایا؟ کیا وہ بنا نہیں سکتے تھے؟ خدا کی قسم بنی عباس کے خلفاء جو تھے یا جتنے بھی خلفاء رہے ہیں، اموی رہے ہیں یا عباسی رہے ہیں، وہ تو اس چیز پہ بڑا راضی ہو جاتے کہ امام اور امام کے شیعہ انہی کاموں میں لگے رہتے، وہ تو خود جناب لاکھوں اس وقت لاکھوں لگا کے دینار تو ان کو بنا کے دیتے، لیکن یہ شیعت تھی نہیں، کربلا اس لیے تھی نہیں کہ اس کو ایک رسومات کی، ان کو رسومات کی نظر کر دیا جائے۔ تو بہرحال ان چیزوں کا شیعت سے کوئی واسطہ نہیں۔ تابوت بنانا، شبیہ تابوت بنانا اس لیے کہ چونکہ وہ بے گور و کفن لاشیں پڑے رہے، اس کی یاد میں وہ علماء نے آپ کو اجازت دے دی، آپ نے بنا لیا، اس سے آپ کا غم تازہ ہو گیا، اس کو پھر ادھر تک ہی رکھیں۔ اس سے منتیں بنانا، تابوت سے بڑھ کے پھر معصومین کے جعلی مزارات یہاں بنانے شروع کر دینا، پھر اس کے اوپر بیٹھ کے روزی روٹی کے سلسلے چندے باکس شروع کر دینا، خدا کے واسطے ان چیزوں سے پرہیز کیجئے۔ اور میں حکومت پاکستان اور پاکستان کے جو ادارے ہیں، چاہے FBR ہے، چاہے وہ انکم ٹیکس والے ہیں، چاہے وہ خفیہ ایجنسیاں ہیں، میں کہتا ہوں یہ محافظ اور مجالس جو لاکھوں کروڑوں روپیہ لے کے، جو مسلی ذات کے اور جو چورن بیچنے والے، پان بیچنے والے، سائیکلیں کرائے پہ دینے والے آج اربوں خربوں پتی بنے ہوئے ہیں، میری پاکستان کے اداروں سے درخواست ہے ان کا محاسبہ کیجئے، ان کو ٹیکس کی نیٹ ورک میں لے کے آئیں، ان کی پوچھ گچھ کیجئے۔ ایک ایک اشرہ پڑھنے کے یہ کروڑوں روپے آج چارج کر رہے ہیں، 5 مجالس کے 30 40 لاکھ لے رہے ہیں، ایک مجالس کے 2 3 لاکھ روپے طے کر کے لے رہے ہیں، ان سے ٹیکس کیوں نہیں لیتے؟ یہ کوئی رائل فیملی، یہ کوئی عرصے اترے ہوئے، ان سے ٹیکس لینا شروع کیجیے، ان کو نیٹ ورک میں لائیے، ان سے پوچھ گچھ کے ان کی اسکروٹنی کیجیے۔ یہ شترے بے مہار کی طرح جو چوڑے ہوئے ہیں، یعنی اپنے من مرضی کے ریٹ پہ، یہ کون سی عبادت رہ گئی؟ اور پڑھانے والے بانی بھی یہ جو غام خیالیاں آپ نے پالی ہوئی ہیں نا، آپ کی مجلس یہ تو آپ کو بی بی پاک اجر دیں گی، یہ بی بی پاک اللہ پاک سے اس کو اجر لے کے دیں گی، اول تو اجر دینا اللہ کا کام ہے۔ یہ ہستیاں ہمارے لیے درخواست کر سکتی ہیں، التماس کر سکتی ہیں، شفاعت کر سکتی ہیں، اجر دینا یا نہ دینا وہ رب کا کام ہے۔ تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ اس کے لیے شفاعت کریں گی کہ جس کی نیت خالص ہوگی، جس کی مجلس میں شرک نہیں بکا جا رہا ہوگا، جس کی مجلس میں کوئی نئی بدعت نہیں پیدا ہو رہی ہوگی، جس کی مجلس میں فضائل کے نام پہ مخلوق کو بڑھانا اور خالق کو گھٹایا نہیں جا رہا ہوگا، وہ مجلس حسین ہوگی، جہاں پہ پہلی شروعات یہ خرافات سے ہو کہ ذکر حسین کرنے والا اپنی مرضی کا ریٹ طے کر کے آئے۔ وہ کون سی مجلس حسین رہ گئی؟ یہ تو وہی کام ہے جو شمر نے، ابن زیاد نے اور دیگر نے کیے تھے۔
جتنا کوئی جا کے ظلم بتاتا تھا سناتا تھا اتنا انعام لے کے آ جاتا تھا. آج تم لوگ حسین کی اور حسین کی آل کی مظلومیت بتانے کے کروڑوں روپے لیتے ہو, تم سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. ملک پاکستان میں ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو ان محافظ اور مجالس پڑھنے والے اور پڑھ کے لاکھوں اربوں پتی بننے والے, یعنی آصف علوی کو آپ دیکھیں کہ جس کی شیخو پورہ سے کراچی تک جانے کی اوقات نہیں تھی اپنے خرچے پہ, آج وہ لندن بیٹھا ہو. آپ یہ دیکھیں, آپ وہ لوگ دیکھیں جو آج سے 20-30 سال پہلے لوگ سگریٹ, میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک بندے کو دیکھا ہے کہ سگریٹ ایک بندہ پھینکنے لگا پی کے آدھا, تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, جی مجھے دے دے میں پی لیتا ہوں ضائع نہ کر. آج وہ بندہ 2-2.5 لاکھ روپے سے کم مجلس نہیں پڑتا. تو پاکستان کے ادارے کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں کی ادھر کیوں نہیں آنکھ جاتی؟ آپ ان سارے یہ جو چندے لیتے ہیں مختلف عنوانات سے, ان چندوں کا بھی آڈٹ کیجیے اور ان سے ٹیکس لیجیے. محرم جب آئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ ان کے بینک بیلنس کہاں سے کہاں جاتے ہیں, ان سے ٹیکس وصول کیجیے. اب چلتے ہیں کہ جی 90 کی دہائی میں اپنی کتاب اسراء الرسوم میں قبلہ آیت اللہ محمد حسین نجفی علیہ اللہ مقامہ انہیں جعلی مزارات کے حوالے سے کیا باب باندھا تھا, کیا بات کی تھی, وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور پھر درس کا اختتام کرتے ہیں. اس کا عنوان ہی جعلی مزارات بنانا ہے یا جعلی مزارات ہے, یہ آپ کی سکرین پر بھی چل رہا ہے, جعلی مزارات. اس میں قبلہ لکھتے ہیں کہ اغیار میں تو یہ رسم میں بد بہت, یعنی غیر شیعہ لوگوں میں تو یہ رسم بد بہت پرانی اور گہری تھی, یعنی جعلی قبریں بنانا اور پھر ان کی پرستش کرنا اور کرانا اور اس طرح روٹی کمانا, اگرچہ ان کے علماء بھی اس فعل کو جائز نہیں جانتے. چنانچہ فاضل بریلوی ایک سوال کے جواب میں فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں کہ فرضی مزار بنانا اور اس کے ساتھ اصل کا جیسا معاملہ کرنا ناجائز اور بدعت ہے, مگر اسے قومی بدقسمتی کہنا چاہیے کہ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی اب کچھ عرصہ سے ہماری قوم میں بھی جعلی قبریں بنانے اور پھر ان کے ساتھ اصلی قبور مقدسہ والا معاملہ کرنے کی بدعت کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے. یہ 90 کی دہائی میں قبلہ محمد حسین نجفی المعروف ڈھکو صاحب علیہ اللہ مقامہ نے لکھا. اور جا بجا کہیں جناب سیدہ عالم, کہیں جناب سیدہ عالم, کہیں جناب زینب عالیہ السلام اللہ علیہ, کہیں جناب امام زین العابدین علیہ السلام, کہیں دوسرے احمد طاہرین کے نام پر قومی سرمایہ صرف کر کے قصر و محل تعمیر کیے جا رہے ہیں. ان ذوات مقدسہ کے اصلی روزہ ہائے مقدسہ کے اصلی ڈیزائن منگوا کر انہی کے مطابق نقل کو اصل کے سانچے میں ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. وقتی طور پر جذبات, رنج و علم اور احساسات و حزن و غم کو بھارنے اور گریہ و بقا بڑھانے کے لیے اصل واقعات کربلا کا نقش آنکھوں کے سامنے لانے کے لیے تعزیہ کی شکل میں تو یہ جائز ہے, جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں, یعنی قبلہ, مگر اصلی قبر کی طرح مستقل طور پہ ایک جعلی قبر کی شکل میں شبیہ بنانے کا کیا جواز بنتا ہے؟ اور پھر ستم بلائے ستم یہ کہ اس نقل پر اصل والے تمام احکام مرتب کیے جا رہے ہیں. اسی طرح پوجا کی جاتی ہے, پوجا ہی ہو گئی نا, پوجا کس کو کہتے ہیں, پرستش کس کو کہتے ہیں؟ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ شبیہات تابوت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے, کس طرح سے اس کی لکڑی کو چون کے اور جناب بچوں پہ لگایا جا رہا ہے, ایک زلجنا, آپ یعنی زلجنا کے جتنے بھی فضائل بڑھا لیں آپ اس کو انسان تو ثابت نہیں کر سکیں گے, جانور ہی رہے گا نا. جو امام کا اصلی زلجنا جسے مرتجز کہتے ہیں, تاریخ میں مرتجز کہا جاتا ہے, وہ بھی تو گھوڑا تھا نا بھائی, کوئی مومن تو نہیں تھا, کوئی انسان تو نہیں تھا. تو جتنے بھی فضائل گھاڑ لیں گے بھائی, وہ انسان یا مومن تو نہیں اس کو آپ بنا سکتے. وہ ایک وفا شار ان کا جانور تھا, ان کے ساتھ وفا کی, جس کے لیے ہم قیامت تک اس کے ممنون ہیں, یعنی اس زلجنا کے. اب اس کے نام پہ شبیہ بنانا, پھر بچوں کو نیچے سے گزارنا, اس کے گلے میں ڈوریاں باندھنا, اس کو ایک مقدس جانور سمجھ کے اس پہ ہاتھ مس کر کے بچوں کے سینے پہ اپنے ماتھے پہ لگانا, یہ کون سی شیعت ہے؟ شیعت چھوڑیے, کون سا اسلام. اچھا, اصل مزارات مقدسہ کی طرح یہاں ان نقلی مزارات کی زیارت کے لیے قافلے آتے جا رہے ہیں, وہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, وہاں دعائیں مانگی جا رہی ہیں, اسی کے مواجہ زیارات پڑھی جا رہی ہیں جیسے کہ اصلی مزارات میں جا کے زیارت پڑھی جاتی. طواف ہو رہے ہیں, مکالمات اور مخاطبات کا سلسلہ جاری ہے, یعنی جیسے آپ حرم معصومین میں جا کے صاحب قبر کو التماس سے دعا کہتے ہیں, ویسے ہی یہاں جعلی قبروں کے اوپر التماس سے دعا ہو رہی ہے. حالانکہ ان میں سے اکثر امور تو وہ ہیں جن کا اصلی قبور مقدسہ پر بھی بجا لانا حرام ہے, جائز نہیں. اصلی کسی معصوم کے مزار پر جا کر کچھ امور ایسے ہیں کہ وہ اصلی قبر کے سامنے بھی آپ, یعنی اصلی قبر صاحب قبر سے جا کے آپ براہ راست رزق اولاد, روزی روٹی, شفا نہیں مانگ سکتے. یہاں تو شبیہات سے مانگا جا رہا ہے. اگر وارثان منبر و محراب اپنی مخصوص مصلحتوں کے پیش نظر یوں ہی صرف نظر کرتے رہے
تو کل کلا روزہ رسول کی مستقل شبیہ بھی یہی بن جائے گی، اور جناب امیر اور دوسرے ائمہ طاہرین کی مزارات مقدسہ کی شبیہیں بھی یہیں تعمیر ہو جائیں گی۔ آج ذاکر نے اعلان کر کے قبلہ کے آج سے 35 سال پہلے لکھے الفاظ پہ مہر تصدیق ثبت کر دی، بلکہ حالات حاضرہ پر نظر کرتے ہوئے یہ پیشگوئی کرنا مشکل نہیں کہ اگر یہی لیل و نہار رہے تو پھر ایک نہ ایک دن خانہ کعبہ کی شبیہ بھی یہیں بن جائے گی، اور اسی طرح لاکھوں روپے کی لاگت اور ہزاروں زحمت اور تکلیفوں سے حجاز، عراق اور ایران اور مصر و شام کے سفروں سے بالکل گلو خلاصی ہو جائے گی، اور لوگ اپنے حج اور عمرہ زیارات کو یہیں سر انجام دینا شروع کر دیں۔ بعض حدیثوں میں بھی جعلی مزاروں کی مذمت وارد ہے، چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسی قبر کی زیارت کرے کہ جس میں کوئی دفن ہی نہ ہو، وہ فعل حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ میں قوم کے اربات و بست و کشا سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ابھی بھی وقت باقی ہے، ابھی بھی پانی سر سے اونچا نہیں ہوا، اٹھو اور اس غلط رجحان کی نہ صرف حوصلہ شکنی کرو بلکہ اصل مزارات مقدسہ کے تقدس کی بحالی کی خاطر ہو سکے تو ان جعلی مزارات کو مسمار کروا دو، تاکہ آئندہ کسی قومی بازیگر کو ہمارے جذبات اور احساسات سے غلط فائدہ اٹھانے کی جرت اور ہمت نہ ہو سکے، اور آنے والی نسلیں کہیں نقل کو اصل نہ سمجھ بیٹھیں، ورنہ تم سب کے سب حکم الحاکمین کی سرکار اور ائمہ طاہرین کے دربار میں جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اینڈ پہ قبلہ لکھتے ہیں کہ مانو نہ مانو جان جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھاتے جائیں گے، یعنی اپنا فرض ادا کرتے جائیں گے۔ یہ محترم ناظرین و سامعین مختصراً باب اور ایک ایک لفظ، آج آپ کو ایک ایک لفظ کی تصویر کشی عملی طور پہ نظر آ رہی۔ آج سے 30-40 سال پہلے قبلہ کی آواز پر لبیک کہہ کے یہ جتنے بھی فلاں ملتیں ہیں، قائد ملت، فلانا ملت، افتخار ملت، سرمایہ ملت، ناصر ملت، جتنے بھی سرمایے ہیں، یہ اگر اٹھے ہوتے، تھوڑا سا چندے خمس کھانے سے بھی ان کو فرصت ملی ہوتی، تھوڑا سا بچوں کو باہر پڑھانے سے فرصت ملی ہوتی، تھوڑا سا اپنی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو بٹھا کے کھلانے کے انتظامات کرنے سے فرصت ملی ہوتی، تو آج پاکستان میں رسوماتی اور خرافاتی شیعت کے سائے اتنے گہرے اور مضبوط نہ ہوتے جاتے۔ اصلی شیعت کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، اصلی شیعت سمجھنا ہے تو نہج البلاغہ کو پڑھنا پڑے گا، اصلی شیعت سمجھنا ہے تو صحیفہ کاملہ سمیت دیگر مستند اور متواتر احادیث صحیحہ کو پڑھنا پڑے گا، ورنہ یہ شیعت جس کو آپ نے شیعت سمجھا، یہ شیعت نہیں ہے، ملنگیت ہے، غالیت ہے، نصیریت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، غم کا عنوان ہو، خوشی کا عنوان ہو، جو سرکار محمد والے محمد علیہ السلام کی کھینچی لکیر سے آگے بڑھا، اس کی واپسی کے دروازے خود آل محمد بند کر دیتے ہیں۔ پیچھے رہ جانے والا مقصر، اس کی معافی کے چانس ہے، اس کی توبہ کی قبولیت بھی ہے، وہ واپس آنا چاہے اس کو قبول بھی کیا جائے گا۔ ہاں، یہاں پہ بھی ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ کو مقصریت سے ڈرایا گیا، غالیت جو کائنات کا غلیظ ترین کالا ترین کافر ہے غالی، اس سے آپ کو ڈرایا نہیں گیا بلکہ اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ خدا کے واسطے سنبھل جائیے۔ حسن اللہ یاری سے لے کر یہ جتنے بھی فتنے ہیں موجودہ دور کے، ان سب کے پاس جو مال ہے وہ کھوٹا مال ہے، وہ جعلی مال ہے۔ اصلی مال قرآن کے پاس ہے، اصلی مال امام کے فرمان کے پاس ہے، جس کے لیے نہج البلاغہ کو پڑھو، صحیفہ کاملہ کو پڑھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔